اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیات نمبر 64 تا 74 میں وضاحت کہ جبرائیل اور دوسرے فرشتے صرف اللہ ہی کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کو انتباہ کہ وہ بہت برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ قرآن کی آیات سن کر منکرین کا اپنے مال و اولاد پر تکبر، اور انہیں انتباہ کہ اس سے پہلے بھی وہ نافرمان قومیں اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو چکی ہیں جو شان و شوکت میں ان سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ربک نسیا۔ اے جبرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم یعنی فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر اس دنیا میں نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا مالک وہی ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت و رہنمائی حاصل ہوتی تھی، سو انہیں نہایت بے چینی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو وحی الہی لانے کا ذریعہ تھے انتظار رہتا تھا۔ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت واضح فرما دی کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ اگر وحی کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان تمام چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم کسی اور ہستی کو جانتے ہو جو اللہ کی صفات میں اس کے برابر ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہم اس سے پہلے بھی اسے پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے آپ کے رب کی کہ روز قیامت ہم ان سب کو اور ان کے ساتھ تمام شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس حالت میں لا حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔
تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ بات ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو اس جہنم سے بچا لیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہیں بہتر ہیں اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ حالانکہ ہم ان سے پہلے ایسی بہت سی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہت زیادہ بہتر تھیں۔